حمایت کرنا اعلان کر تاریخ کے کچھ صفحات ایسے ہوتے ہیں جنہیں جتنا دبانے کی کوشش کی جائے ان سے اٹھنے والی چنگاری اتنی ہی تیز ہو جاتی ہے۔ ایک ایسے ہی کہانی برصغیر پاک و ہند کی تاریخ کے اس باب کی ہے جسے دنیا تحریک خالستان کے نام سے جانتی ہے۔ ایک ایسے تحریک جس نے بھارت کے سب سے خوشحال صوبے پنجاب کو دہائیوں تک بارود کے ڈھیر پر رکھا، جس کے نتیجے میں سکھوں کے مقدس ترین مقام پر ٹینک چلے، ایک ملک کے وزیر اعظم کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا اور ہزاروں خاندان ہمیشہ کے لیے اجڑ گئے۔ لیکن یہ تحریک کیوں شروع ہوئی؟ کیا یہ محض چند انتہا پسندوں کا خواب تھا یا اس کے پیچھے سکھ قوم کی صدیوں پرانی محرومیاں اور شناخت کی جنگ تھی؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم تاریخ کے گرد و غبار کو ہٹا کر بنا کسی جانبداری کے تحریک خالستان کا آغاز، عروج، زوال اور موجودہ دور میں اس کے دوبارہ زندہ ہونے کی مکمل کہانی کو سمجھیں گے۔ کہانی کی شروعات 1947 سے بھی پہلے ہوتی ہے۔ سکھ سلطنت جو مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں افغان سرحد سے لے کر تبت تک پھیلی ہوئی تھی، انگریزوں کی آمد کے بعد زوال پذیر ہوئی۔ لیکن جب 1947 میں انگریزوں نے برصغیر چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو پنجاب کی تقسیم سکھوں کے لیے ایک بہت بڑا سنہ ثابت ہوئی۔ سکھ رہنما جیسے ماسٹر تارا سنگھ کو کانگریس کی قیادت نے یقین دہانی کرائی تھی کہ آزاد بھارت میں سکھوں کو ایک ایسا خطہ دیا جائے گا جہاں وہ اپنی مذہبی اور ثقافتی آزادی کا کھل کر تجربہ کر سکیں گے۔ لیکن تقسیم کے بعد سکھوں نے خود کو ایک ایسی پوزیشن میں پایا جہاں وہ بھارت کے نقشے پر ایک چھوٹی سی اقلیت بن کر رہ گئے تھے۔ ان کے مقدس مقامات، زمینیں اور کاروبار دو حصوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ 1950 اور 60 کی دہائیوں میں سکھوں نے اپنے حقوق کے لیے جمہوری جدوجہد شروع کی۔ انہوں نے پنجابی صوبے تحریک کا آغاز کیا جس کا مقصد زبان کی بنیاد پر ایک الگ صوبے کا قیام تھا جہاں پنجابی بولنے والے اکثریتی سکھ آبادی ہو۔ سالہ سال کے احتجاج کے بعد بالآخر 1966 میں بھارتی حکومت نے پنجاب کو تقسیم کر کے ہریانہ اور ہماچل پردیش کو الگ کر دیے اور موجودہ پنجاب وجود میں آیا۔ لیکن اس تقسیم نے نئے تنازعات کو جنم دیا۔ اہم تنازعات: چندی گڑھ کا مسئلہ۔ چندی گڑھ کو پنجاب کے بجائے دونوں صوبوں کا مشترکہ دارالحکومت بنا دیا گیا۔ پانی کی تقسیم: پنجاب کے دریاؤں کا پانی زبردستی پڑوسی صوبوں کو دیا جانے لگا۔ مرکزی مداخلت: پنجاب کے اندرونی معاملات میں دلی سرکار کی مسلسل مداخلت سکھوں کو ناگوار گزرنے لگی۔ صوبے بننے کے باوجود سکھوں کی معاشی اور سیاسی محرومیاں ختم نہیں ہوئی۔ 1973 میں سکھوں کے نمائندہ سیاسی جماعت شرومانی اکالی دل نے تاریخی انند پور صاحب قرارداد منظور کی۔ اس قرارداد میں خالستان یعنی الگ ملک کا مطالبہ نہیں تھا بلکہ بھارت کے آئین کے تحت پنجاب کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری، دریاؤں کے پانی پر پہلا حق اور امرتسر کو مقدس شہر کا درجہ دینے جیسے مطالبات شامل تھے۔ لیکن دلی میں بیٹی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے ان مطالبات کو ملک توڑنے کی سازش قرار دے کر مسترد کر دیے۔ اسی سیاسی خلا اور مایوسی کے دور میں سکھ سیاست کے افق پر ایک ایسا نام ابھرا جس نے آنے والی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس شخص کا نام تھا جرنیل سنگھ بھنڈرے والا۔ جرنیل سنگھ نے سکھ نوجوانوں میں مذہبی بیداری پیدا کرنے کی مہم شروع کی۔ انہوں نے سکھوں کو اپنے عقیدے کی طرف لوٹنا، نشہ خوری چھوڑنا اور اپنی بقا کے لیے مسئلہ ہونے کی ترغیب دی۔ ان کا لب و لہجہ جرحانہ تھا اور وہ دلی سرکار کی سکھ مخالف پالیسیوں پر کھل کر وار کرتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سکھ برادری کے ایک بڑے حصے خاص طور پر نوجوانوں کا ہیرو بن گیا۔ 1980 کی دہائی کے آغاز تک پنجاب میں حالات دلی سرکار کے کنٹرول سے باہر ہونے لگے۔ اعتدال پسند سکھ رہنما پس منظر میں چلے گئے اور مسئلہ جدوجہد کے حامی آگے خالستان کی قیام کے لیے پرتشدد کارروائیاں شروع ہو گئی جن میں مخالفین، ہندو شہریوں اور حکومتی اہلکاروں کو نشانہ بنایا جانے لگا۔ گرفتاری سے بچنے اور اپنی تحریک کو محفوظ مرکز فراہم کرنے کے لیے جرنیل سنگھ اور ان کے مسلح ساتھیوں نے امرتسر کے مقدس ترین مقام ہرمندر صاحب گولڈن ٹیمپل کے اختتام میں واقع اکال تخت کو اپنا مرکز بنا لیا۔ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ ایک طرف سکھوں کا مقدس ترین مقام تھا تو دوسری طرف بھاری ہتھیاروں سے لیس جنگجو۔ جون 1984 کا پہلا ہفتہ جب پوری دنیا سکھوں کے 5ویں گرو ارجن دیو جی کے شہید پورب کی مناسب سے گولڈن ٹیمپل میں جمع ہو رہی تھی، تب اندرا گاندھی نے وہ فیصلہ کیا جس نے سکھ تاریخ پر کبھی نہ مٹنے والا زخم لگا دیا۔ آپریشن بلو اسٹار کا آغاز ہوا۔ بھارتی فوج کو حکم دیا گیا کہ وہ ہرمندر صاحب کو جنگجو سے پاک کرے۔ جنرل کے ایس برار کی قیادت میں فوج نے عمارت کا گھیراؤ کر لیا۔ جنگجو نے جن کی تربیت بھارتی فوج کے سابق میجر جنرل شاہ بیگ سنگھ نے کی تھی، لڑائی اتنی ہولناک تھی کہ فوج کو مقدس خطے میں ٹینک لانے پڑے۔ کئی دنوں کی شدید لڑائی کے بعد جنرل سنگھ اور جنرل شاہ بیگ سنگھ مارے گئے، لیکن اس آپریشن کی قیمت بہت بھاری تھی۔ اکال تخت کی تاریخی عمارت بری طرح تباہ ہو گئی۔ سینکڑوں سکھ یاتری جو وہاں پھنس گئے تھے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس کارروائی نے نہ صرف سکھوں کی مذہبی جذبات کو شدید مجروح کیا بلکہ بھارتی فوج میں شامل کئی سکھ افسران اور نوجوان
जवानों ने एहतिजाजन इस्तीफे दे दिए या बगावत कर दी। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने जो गुस्सा और नफरत पैदा की थी, इसका नतीजा चंद माह बाद मिला। 31 अक्टूबर 1984 को दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी के अपने 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने उन्हें गोली मारकर हलाक कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म के कत्ल के बाद दिल्ली में सिखों के खिलाफ मुनज़्ज़म फसादात फूट पड़े। सरकारी एदाद व शुमार के मुताबिक 3000 से ज्यादा, आजाद ज़राए के मुताबिक 10,000 से ज्यादा बेगुनाह सिखों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इनके अमला को नजर आताश कर दिया गया और खवातीन की बेहुरमती की गई। दिल्ली की सड़कें खून से लाल हो गई। इस सना ने सिखों के दिलों में भारतीय रियासत के खिलाफ खलीज को हमेशा के लिए घेरा कर दिया। 1984 के बाद पंजाब अक्सरियत पसंदी के एक सियाह दौर में दाखिल हो गई। खालिस्तान लिबरेशन फोर्स और दीगर मसला ग्रुपों ने अपनी सरगर्मियां तेज कर दी। 1985 में एयर इंडिया फ्लाइट 182 को कनाडा से लंदन जाते हुए बम धमाके से उड़ा दिया गया, जिसमें 329 मासूम लोग मारे गए। इस वाक़े ने तारीख को बैनुल अक़वामी सतह पर बदनाम किया। भारतीय हुकूमत ने पंजाब में अस्करियत पसंदी को कुचलने के लिए इंतहाई सख्त इक़दामात किए। पंजाब पुलिस के सरबराह KPS गिल की क़ियादत में बेरहमाना ऑपरेशन शुरू किए गए। मावरे अदालत कत्ल, पुलिस तशद्दुद और जबरी गुमशुदगियों के इल्जामात भी सामने आए। 1990 की दिहाई के वसत तक आम सिख आबादी जो तवील तशद्दुद, माशी तबाही और खौफ के साये में जीने से तक चुकी थी, अस्करियत पसंदों की हिमायत तुर्क कर दी। यूं पंजाब में मसला तारीख दम तोड़ गई। आज पंजाब की धरती पर तो यह तारीख पुरअमन है और आम लोग अपनी रोजमर्रा के मसाइल और तरक्की की बात करते हैं, लेकिन बैरून मुल्क में ये शम्मे अभी भी जल रहे। कनाडा, बरतानिया और अमेरिका में मकीम सिखों की कुछ तंजीमें जिसे सिख फॉर जस्टिस इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए खालिस्तान के नजरिए को जिंदा रखे हुए है। हालिया बरसों में पंजाब के अंदर भी अमृतपाल सिंह जैसे नौजवानों के उभरने से दिल्ली सरकार की तशवीश में इजाफा हुआ, जिनके अंदाज और नजरियात को जर्नैल सिंह से तशबीह दी जाती रही। कनाडा और भारत के सफारती ताल्लुकात में हालिया कशीदगी, जिसकी वजह कैनेडियन सिख रहनुमा हरदीप सिंह का कत्ल था, ये साबित करती है कि खालिस्तान का मसला आज भी बैनुल अक़वामी सियासत का एक सुलगता हुआ मौजू है। नतीजा, तहरीके खालिस्तान की तारीख किसी एक वाक़े या एक दिन की कहानी नहीं है। ये कहानी है शनाख्त की, महरूमी की, बेपनाह कुर्बानियों की और रियासत के हथकंडों की, जिसने दोनों तरफ गहरे जख्म दिए। आज का पंजाब तरक्की चाहता है, नौजवान नौकरियों की तलाश में है और किसान अपने हकूक की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन तारीख गवाह है कि जब तक के माजी के जख्मों पर मरहम नहीं लगाया जाता और इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते, तब तक तारीख के दफन शुद अबवाब किसी न किसी शक्ल में दोबारा सामने आते रहते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।